بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پیارے ناظرین، یہ دنیا اللہ تبارک و تعالیٰ کے نزدیک ایک مچھر کے پر کے برابر بھی حیثیت نہیں رکھتی۔ ہر جاندار کو موت کا مزہ چکھنا ہے۔ مرنے والے کی آنکھ جب کھلے گی تو وہ اپنے آپ کو قبر میں پائے گا۔ اس کی قبر یا تو جنت کے باغوں میں سے ایک باغ ہوگی یا جہنم کے گھڑوں میں سے ایک گھڑا ہوگا۔ چاہے کوئی بھی انسان ہو، چاہے مسلمان ہو، غیر مسلم ہو یا کوئی بھی غیر ملحد ہی کیوں نہ ہو، وہ ہر چیز کا انکار کر سکتا ہے یا ہر چیز کو مان سکتا ہے، لیکن اس بات کو نہیں جھٹلا سکتا کہ ایک نہ ایک دن اس کی موت واقع ہوگی۔ آج جو واقعہ آپ کو سنانے جا رہے ہیں، یہ واقعہ سن کر آپ کے رونگٹے کھڑے ہو جائیں گے، کیونکہ یہ واقعہ آپ کی زندگی کو بدل کر رکھ دے گا۔ اور جو لوگ یہ سوچنے پر مجبور ہو جائیں گے کہ یہ دنیا کچھ بھی نہیں اور یہ زندگی بھی چھوٹی ہے، لیکن یاد رہے کہ جو بھی زندگی اس دنیا میں گزاری ہوگی اس کا حساب دینا ہوگا۔ معزز ناظرین، ایک نوجوان لڑکی کی جب موت ہو گئی تو اسے سانپوں کے ساتھ دفنانا پڑا، لیکن جب آپ اس کے بارے میں جانیں گے تو یقیناً اس کی وجہ جان کر حیران رہ جائیں گے۔ گزارش ہے کہ اس ویڈیو کی مکمل تفصیل کے بارے میں جاننے کے لیے اس ویڈیو کو آخر تک ضرور دیکھیں گا۔ آئیے اب جانتے ہیں کہ آخر اس لڑکی کو کیوں سانپوں کے ساتھ ہی دفن کرنا پڑا۔ یہ بتانے کے لیے پہلے آپ کو بتاتے چلیں کہ ایک قبر کی کھدائی کرنے والے شخص نے قبر کی کھدائی کے دوران کون سا حیران کن منظر دیکھا۔ محترم ناظرین، قبر سانپ بچھو کا گھر ہے۔ رات کو قبروں میں خوف کا عالم ہوتا ہے۔ قبر کھودنے والے نے بتایا کہ میں نے دیکھا کہ ایک شرابی کو دفناتے وقت اس کی میت کے ساتھ درجنوں تعداد میں بچھو لپٹ پڑ گئے۔ جبکہ ایک بزرگ کی قبر کی کھدائی کی تو ایک انجانی طاقت نے اس قبر کو کھودنے والے کی مدد کی اور اس کی قبر تیار ہوئی اور اس میں خوشبو پھیلی ہوئی تھی۔ اور جبکہ ایک قاری صاحب کی قبر میں 5 سال کے بعد بھی اس کی میت تر و تازہ تھی، اور ایک دن ایک دیندار عورت نے خواب میں آ کر اپنی قبر کو درست کرنے کی ہدایت بھی دی تھی، اور ایک ایسی عورت کی میت بھی دیکھی کہ جب قبرستان میں میت لائی گئی تو اس میت کو قبر نے قبول کرنے سے انکار کر دیا۔ پیارے ناظرین، 30 سال کے گورکن غلام نبی کا کہنا ہے کہ وہ 10 سال کا تھا جب سے وہ قبرستان میں قبریں کھودنے کا کام سر انجام دے رہا ہے، اور وہ کہتا ہے کہ میں نے یہ سارے واقعات اپنی آنکھوں سے قبرستان میں دیکھے ہیں۔ آئیے ناظرین، اب ہم آپ کو وہ واقعہ بتاتی ہیں جو ایک لڑکی کا ہے، اور جب وہ مری تو اس کے لاش کو دفن کرنے کے لیے جب لوگوں نے اسے قبر میں اتارنے کی کوشش کی تو اس قبر میں خوفناک سانپ بیٹھا ہوا دکھائی دیا جو اس لڑکی کی ہی انتظار کر رہا تھا۔ محترم ناظرین، ایک مرتبہ کا واقعہ ہے کہ ایک جوان لڑکی کا انتقال ہو گیا۔ اس کی لاش کو غسل دیا گیا، ایک کفن پہنانے کے بعد نماز جنازہ پڑھا دی گئی، اور اس کی قبر کی کھدائی کا کام بھی مکمل ہو گیا، اور اس کے بعد اس کی میت کو قبرستان میں لایا گیا، اور اس کی لاش کو جیسے ہی قبر میں رکھنے لگے تو لوگوں نے دیکھا کہ قبر میں ایک خوفناک سانپ آیا۔ یہ دیکھ کر وہ سب لوگ ڈرنے لگے اور گھبرانے لگے۔ اس کے بعد ان لوگوں نے اس قبر کو بند کر دیا اور ایک دوسری قبر کی کھدائی کی گئی۔ جب دوسری قبر کی کھدائی کی گئی تو جب قبر کی کھدائی مکمل ہوئی تو لوگوں نے دیکھا کہ پھر اس میں وہی سانپ اس قبر میں موجود ہے اور پہلے والی قبر میں تھا۔ اس کے بعد ان لوگوں نے تیسری قبر کو کھودنا شروع کر دیا، کیونکہ ایک بار یا 2 بار اتفاق ہو سکتا ہے، تو تیسری قبر کو کھودا گیا، مگر استغفراللہ، اس تیسری قبر کے اندر بھی 3 بڑے خوفناک سانپ موجود تھے، لیکن ان لوگوں نے بھی بار نہ ملا اور ایسے ہی بہت ساری قبریں کھود ڈالیں۔ جب 5ویں قبر کھودی گئی تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی قدرت دیکھی کہ جتنی قبریں انہوں نے کھودی ان میں سانپوں کی تعداد پہلے والی قبر سے 2 گنا ہوتی گئی۔ آخر تنگ آ کر ان لوگوں نے علماء اکرام سے رابطہ کیا اور مولانا صاحب نے بتایا کہ اس لڑکی نے جو بہت بڑا گناہ کیا ہے، لہٰذا اس گناہ کی سزا اللہ تبارک و تعالیٰ نے اسے دے دی ہے، اسے عبرت کا نشان بنایا چاہا ہے۔
تم جہاں پر بھی اس کے لیے قبر کھودو گے وہاں ان سانپوں کی منڈلی موجود پاؤ گے، لہٰذا تم لوگ اس کی اسی حالت میں دفن کر دو۔ اللہ اکبر! کتنا خوفناک منظر ہوگا وہ۔ چنانچہ اس لڑکی کی پہلی والی قبر میں جہاں صرف ایک ہی سانپ موجود تھا وہاں دفنانے کے لیے لے گئے۔ تدفین کرنے والے وہی تھے کہ قبر کے نیچے سے بہت سارے سانپ اسی قبر کے اندر جمع ہو گئے۔ آخرکار ان لوگوں نے اس لڑکی کو تدفین اس قبر میں جیسے تیسے کر دی اور تدفین کے بعد وہ سب لوگ اپنے اپنے گھروں میں واپس چلے گئے، لیکن بہت کچھ لوگوں کو یہ بات ستانے لگی کہ آخر اس لڑکی نے ایسا کون سا گناہ کیا ہوگا جس کی وجہ سے یہ سزا مل رہی ہے۔ کچھ لوگوں کے دلوں میں یہ بات جاننے کی خواہش پیدا ہو گئی تو وہ لوگ اس کے گھر گئے اور اس کے ماں باپ سے پوچھا کہ آخر آپ کی لڑکی نے ایسا کون سا گناہ کیا تھا جس کی سزا اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کی بیٹی کو دی ہے۔ یہ سن کر اس کی ماں رونے لگی اور روتے روتے اس نے ہمیں یہ بات بتانے پر شرم آ رہی تھی، لیکن سنو اور اپنی بیٹی کو سمجھاؤ تاکہ وہ کسی کے اوپر سے یہ سزا نہ ہو اور یہ عذاب نہ ہو۔ انہوں نے بتایا کہ وہ لڑکی دنیا میں بے پردہ گھوما کرتی تھی اور اپنے چہرے پر میک اپ لگایا کرتی تھی اور اپنے ہونٹوں پر لپسٹک لگا کر بازاروں میں ڈھیروں مردوں کے سامنے گھوما کرتی تھی اور دوسرے لڑکوں کے سامنے اس کے ساتھ جھوٹی محبت کرتی تھی، نامحرم کو چھوا کرتی تھی۔ اس نے اپنی لڑکی کو بہت سمجھایا لیکن اس نے ایک بھی نہیں مانی۔ محترم ناظرین، اللہ تبارک و تعالیٰ کو یہ دکھانا منظور تھا کہ دیکھو اس عورت کا کیا انجام ہوا اور اس کو کیا خوفناک عذاب دیا گیا۔ بے پردہ عورتیں اس واقعے سے عبرت حاصل کریں اور گناہوں سے توبہ کریں۔ ہو سکتا ہے کہ شیطان کسی وسوسے ڈالے گا کبھی واقعہ سچا ہوگا کہ نہیں۔ اگر یہ واقعہ سچا نہ بھی ہو تو پھر بھی کوئی شخص عورتوں کی بے پردگی، فیشن اور مردوں کے سامنے بے حیائی دکھانے کے عمل کو کوئی سچا ثابت نہیں کر سکتا۔ حدیث پاک میں ناجائز فیشن کا عذاب ملاحظہ فرمایا ہے کہ سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان عبرت نشان ہے۔ میں نے کچھ لوگ ایسے دیکھے ہیں کہ جن کی کھال آگ کی کینچی سے کاٹی جا رہی تھی۔ میں نے جانا کہ یہ وہ لوگ ہیں جو ناجائز چیزوں سے زینت حاصل کرتے تھے اور ان میں سے چیخ و پکار کی آوازیں آ رہی تھیں۔ میرے دریافت کرنے کے بعد بتایا گیا کہ وہ عورتیں ہیں جو ناجائز عیاشی کے ذریعے زینت حاصل کرتی تھیں۔ پیارے ناظرین، یاد رکھیں کہ نیل پالش کی تہ ناخنوں پر جم جاتی ہے، لہٰذا اس حالت میں وضو کرنے سے نہ وضو بھی ہوتا اور نہ ہی نہانے سے غسل ہوتا ہے۔ جب وضو اور غسل نہ ہو تو نماز بھی نہیں ہوتی۔ کیا اس بد نصیب فیشن کی داستان غم نشان سن کر ہماری اسلامی بہنیں ڈر اور خوف سے عبرت حاصل نہیں کریں گی؟ لہٰذا جو بھی آدمی بھی عذاب قبر کا انکار کرے وہ مسلمان ہی نہیں ہوتا۔ عذاب قبر پر حق ہے اور ہمیں اللہ تبارک و تعالیٰ سے اپنے گناہوں کی معافی مانگتے رہنا چاہیے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہم سب کو گناہوں سے بچنے کی توفیق مرحمت فرمائے اور قبر کے عذاب سے ہم سب کو محفوظ رکھے۔ آمین۔